وہ واحد ہی فرد ہوگا خاندان میں، اکیلا کما رہا ہے، سارے کھا رہے ہیں، اکیلا ہی کمانے والا۔ اس نے شہر کے رہنے والے لوگوں کو اور دیہات کے رہنے والے لوگوں کو ان کے برینز کو سینسر لگا دیا گیا اور اس ایکٹیویٹی کو سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اور ان کو پزل وہ دے دیا گیا جو سالو نہیں ہوتا۔ جب میرے پاس کسی بات کا کوئی جواب نہیں رہتا، کوئی دلیل نہیں رہتی، ہیومن برین سے ایکٹیویٹی اٹھ کے سیدھی کی سیدھی ریپٹائل برین میں آ جاتی ہے۔ تو لاکھ پیار کے پڑھتا رہے منتر ساجد، جن کی فطرت ہو ڈسنا وہ ڈسا کرتے ہیں۔ ریپٹائل برین دیا، جب اس کا کسی نے استعمال کیا تو پھر وہ ان نیچوں سے بھی نیچ ہو گیا، درندوں سے بھی بدتر ہو گیا کہ ایک دفعہ حملہ کیا سومناتھ کے مندر پر، ناکامی، دوسری دفعہ حملہ کیا، ناکامی۔ اب آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح کہ 70ویں دفعہ جب وہاں پر حملہ کیا تب کامیابی ملی، لہذا ناکامیوں سے نہیں ڈرتے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا نہیں، میں ناکام نہیں ہوا، میں نے تو 4999 وہ طریقے دریافت کیے جس سے لوگ ناکام ہوتے ہیں، اور 5000 دفعہ وہ طریقہ دریافت کر لیا جس سے لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ کہ آج ہم نے یہ جاننا ہے کہ ہم جو سلیبس پڑھاتے ہیں اور آج تک ماہرین نے جو لائف سکلز ڈسکور کی ہیں کہ ایک ذی شعور انسان، ایک یوزفل سٹیزن، ایک بیلنسڈ ہیومن بینگ جو ہے، اس میں یہ 34 سکلز ہونی چاہیے۔ یہ 34 سکلز کہاں ڈیولپ ہوتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں، اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں اگر یہ ڈیولپ ہوتی ہیں تو یہ تو پھر سلیبس ہی ایسا ہوگا، ایک ایسا سلیبس ہوگا جس میں ان 34 سکلز کو ڈیولپ کیا جا رہا ہو۔ اگرچہ میری آج کی گفتگو چونکہ لیٹ شروع ہوئی ہے تو میں شاید چند ایک کا ہی احاطہ کر پاؤں کہ یہ 34 سکلز جو ہیں یہ ہمارے سلیبس میں کہاں کہاں پر موجود ہیں۔ ہم کتابیں تو لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، نیٹ ورک نے کہا ہم نے کتابیں لگا دی ہیں، کوئی انڈیپینڈنٹ ادارہ یہاں پہ بیٹھا ہوا تو اس نے اپنی مرضی سے رنگ اور کلر دیکھ کر اور قیمتیں دیکھ کر اور پرسنٹیج دیکھ کر کتابیں لگا لی، لیکن کتاب لگانے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو آج آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز یہی بات اسی پہرائے میں بیان کی جائے گی۔ ماہرین نے آج تک جتنی بھی سکلز ڈسکور کی ہیں ان کی لسٹنگ کی جائے تو وہ 34 بنتی ہے، کہ یہ 34 سکلز ایسی سکلز ہیں جنہیں لائف سکلز کہتے ہیں۔ یہ اگر کسی انسان میں موجود ہیں، کسی ہیومن بینگ میں موجود ہے تو وہ انسان کہلانے کا حقدار ہے، اور اگر کہیں پر کسی میں کمی اور کجی ہے تو پھر وہ یوزفل سٹیزن نہیں ہے، وہ ڈیفینیٹلی معاشرے کو کوئی اچھا فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، بلکہ گھر میں بھی اور معاشرے میں بھی جو ہے وہ اس کے حوالے سے امن اور سکون نہیں ہوگا بلکہ ڈسٹرکشن ہوگی۔ کسی بھی گڈ سٹیزن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایک ایسا شخص، ایک ایسا انسان جس سے ہر فرد کو فائدہ پہنچتا، ایک یوزفل سٹیزن۔ تو ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ 4H فارمولا ہے، 4H کوالٹیز، 4 حصوں میں تقسیم کر لیجئے ان صلاحیتوں کو۔ نمبر 1 ہیڈ، یعنی آپ کی ذہنی صلاحیتیں، دماغی صلاحیتیں۔ کیا ہمارا سلیبس جو ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ بچے کی ذہنی اور دماغی صلاحیتوں کو پروان چڑھا رہا ہے؟ نمبر 2 ہارٹ کوالٹیز، جسے آپ جذباتی صلاحیتیں کہتے ہیں۔ نمبر 3 اس کی گڈ ہیلتھ، اچھی صحت۔ نمبر 4 ہینڈ کوالٹیز، یعنی عملی صلاحیتیں۔ دیکھیں، اگر کسی شخص کے پاس دماغی صلاحیتیں ہیں
لیکن صحت ہی اجازت نہیں دیتی کہ ان کا بھرپور استعمال کر سکے تو بات ختم ہو گئی۔ لیکن اگر کسی کے پاس دماغی صلاحیتیں بھی ہیں، جذباتی صلاحیتیں بھی ہیں، اچھی صحت بھی ہے، لیکن کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، انیشیٹو نہیں ہے، اس میں عمل کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے، وہ جذبہ، وہ تحریک موجود نہیں ہے، تو وہ بھی نکارا۔ یہ ساری کی ساری آپس میں جڑی ہوئی ہیں، دماغی صلاحیتیں، جذباتی صلاحیتیں، صحت کی صلاحیتیں، اور پھر عملی صلاحیتیں۔ جب ان چاروں شعبوں میں آپ بچے کی ڈیولپمنٹ کریں گے تو وہ بچہ ایک انتہائی مفید شہری بنے گا، انتہائی مفید اور فرما بردار بیٹا بھی بنے گا۔ جہاں پر معاشرے کے لیے بڑا یوزفل ہوگا، وہاں پر اپنے گھرانے کے لیے بھی انتہائی مفید ہوگا۔ اور مجھے یہ کہنے دیجئے، آپ اپنے کلچر کو، اپنے معاشرے کو ذرا غور سے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جس کی ان چاروں شعبوں میں کہیں نہ کہیں اچھی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، وہ واحد ہی فرد ہوگا خاندان میں، اکیلا کما رہا ہے، سارے کھا رہے ہیں، اکیلے ہی کمانے والا۔ 4 بھائی 3 بھائی چھوٹے ہیں، بڑی عمر کو پہنچ چکے ہوئے ہیں، لیکن کام کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ عملی صلاحیتیں ہیں ہی نہیں، وہ ڈیولپ ہی نہیں ہوئی۔ وہ اب ڈیپینڈنٹ ہیں بڑے بھائی پر، وہی کما رہا ہے، باپ کما رہا ہے تو سارے کھا رہے ہیں۔ اور خدا نہ خواستہ جب وہ سہارا ٹوٹتا ہے تو پھر اس خاندان کا جس طرح شرازہ بکھرتا ہے وہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے، کہ گھر کا کماؤ پت ہی مارا گیا، وہ رہا ہی نہیں، معذور ہو گیا خدا نہ خواستہ، اس دنیا سے کوچ کر گیا خدا نہ خواستہ، تو پھر اس خاندان کا شرازہ بکھرتا ہے مرد ہونے کے باوجود۔ میں اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں، مجھے یہاں پر ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ سب سے پہلے، چونکہ میں دماغی صلاحیتوں کو بھی یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، تو سب سے پہلے برین کو ڈسکس کر لیا جائے۔ دیکھیں جو ہیومن برین ہے، پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انسان کا یہ جو سٹرکچر ہے، یہ ہیڈ ہے، اس کے اندر 3 دماغ ہیں، 3۔ سب سے پہلا انسانی دماغ، اب آگے بات کرتا ہوں آگے کون سا بھی دماغ آئے گا۔ سب سے پہلے ہیومن برین، اور ہیومن برین کے آپ 2 پورشن کر لیجئے، رائٹ پارٹ اور لیفٹ پارٹ۔ جو لیفٹ برین اور رائٹ برین ہے، ان دونوں کے فنکشنز بالکل جدا ہیں۔ رائٹ برین آپ کی تھنکنگ کرتا ہے، سوچ بچار کرتا ہے، اور جو لیفٹ برین ہے یہ مینج کرتا ہے، یہ چیزوں کو مینج کرتا ہے۔ جیسے ایک قرآن پاک میں واقعہ بھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کا، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی گئی اور انہیں فرعون کی طرف بھیجا گیا، تو انہوں نے ریکویسٹ کر کے اپنے بھائی کے لیے مدد چاہی، اور آپ کے بھائی کو بھی نبوت عطا کر، ایک ہی وقت میں دونوں پیغمبر ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو وحی اترتی تھی، جو ذہنی صلاحیتوں کے مطابق، اس کی تفویض کون کرتا تھا؟ ہارون علیہ السلام۔ آپ ان کو بتاتے تھے، وہ آگے جا کے پھر اس کو مینج کرتے تھے۔ بالکل ایسے جیسے برین کے 2 پورشن، رائٹ اور لیفٹ۔ تو یہ تو ہے ہیومن برین۔ آگے ہم جتنی صلاحیتوں کا ذکر کریں گے جو کہ دماغی صلاحیتیں ہوں گی، ان کے ساتھ تعلق ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک دوسرا برین ہے انسان میں، جسے میملین برین کہتے ہیں، میملز کا، جانوروں والا برین، جیسے گائیں، بکری، گدھے میں موجود ہوتا ہے، بالکل سیم میمل برین۔ یہ تعلق کا برین ہے۔ اس کے بعد ایک تیسرا برین ہے جو انتہائی خطرناک ہے، ریپٹائل برین، اور یہ وہ برین ہے جس کی وجہ سے نفرت، غصہ، انتقام، حسد، بغض، جلجلاہٹ، یہ سارے نیگیٹو معاملے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔
اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو اس میں جو ریڈ پورشن ہے یہ ریپٹائل برین کا ہے، ریڈ پورشن۔ یہاں پر ایک تحقیق ہوئی، ڈاکٹر لنڈنبرگ نے حال ہی میں ایک ریسرچ کی ہالینڈ میں، اور اس نے ایک بڑی ہی عجیب قسم کی حقیقت انسانوں کے متعلق معلوم کی۔ انسان کون سے؟ شہری انسان اور دیہاتی انسان۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے شہر کے رہنے والے لوگوں کو اور دیہات کے رہنے والے لوگوں کو 100 سے زیادہ لوگ منتخب کیے اور ان کے برینز کو سینسر لگا دیا گیا اور اس ایکٹیویٹی کو اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اور ان کو پزل وہ دے دیا گیا جو سالو نہیں ہوتا، کویسچن وہ دے دیا گیا جس کا جواب نہیں ملتا۔ اور ایک بڑی ہی حیران کن ریسرچ سامنے آئی کہ جب ایک شہر کا رہنے والا شخص جو ہے اس کو پزل دیا گیا سالو کرنے کے لیے، اس سے پزل سالو نہیں ہوا، پہلے اس کی ایکٹیویٹی ساری کی ساری نظر آئی ہیومن برین میں، سارے سگنلز وہاں پر موجود تھے، لیکن جب اس سے پزل سالو نہ ہوا تو وہ ساری کی ساری ایکٹیویٹی وہاں سے اٹھ کے چلے گئی ریپٹائل برین میں۔ ریپٹائل برین میں بھئی جب مجھ سے کوئی کام نہیں ہو پاتا، جب میں ناکام ہو جاتا ہوں، ٹھیک ہے، جب میرے پاس کسی بات کا کوئی جواب نہیں رہتا، کوئی دلیل نہیں رہتی، تو پھر ہیومن برین سے ایکٹیویٹی اٹھ کے سیدھی کی سیدھی ریپٹائل برین میں آ جاتی ہے، اور ریپٹائل برین تو ہے ہی غصے کا، جلاہٹ کا، نفرت کا، بغض کا، حسد کا، مارنے کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز محسوس کی گئی شہری دماغ میں، شہر کے رہنے والے لوگوں میں، لیکن جب دیہاتی بندے کو وہ پزل دیا گیا تو دیکھا کہ اس سے بھی پزل سالو نہیں ہوا، کیونکہ وہ سالو ہونا ہی نہیں تھا، یہی تو کام کیا جا رہا تھا، کہ جب اس سے یہ پزل سالو نہیں ہوا تو اس کی ساری ایکٹیویٹی تاحال اینڈ تک ہیومن برین میں رہی، ریپٹائل برین پہ نہیں گئی۔ یعنی اس کے اندر غصہ، جنجلاہٹ، حسد، بغض، مارنے کا جذبہ جو ہے وہ پیدا نہیں ہوا، جبکہ جو شہر کے رہنے والے لوگ تھے ان میں یہ جذبہ جو ہے وہ فوراً جو ہی پزل سالو ہوا ساری ایکٹیویٹی ریپٹائل برین میں آ گئی۔ اب یہاں پر مجھے وہ کہتے ہیں تو لاکھ پیار کے پڑھتا رہے منتر ساجد، جن کی فطرت ہو ڈسنا وہ ڈسا کرتے ہیں۔ تو جن لوگوں کے اوپر یہ ایکٹیویٹی حاوی ہو جاتی ہے، ریپٹائل برین، جو لوگ ریپٹائل برین کا استعمال کرتے ہیں، اللہ نے وہ دماغ دیا ہے اور بتایا ہے کہ تمہارے اندر یہ حسد بھی ہوگا، بغض بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، لیکن تم نے نہ تو حسد کرنا ہے، نہ بغض کرنا ہے، نہ لالچ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ساتھ ہی پریکاشنری میئرز بتا دیے گئے۔ لیکن جن لوگوں پر یہ ریپٹائل برین حاوی ہوتا ہے انہی کے لیے یہ شاعر نے کہا ہے تو لاکھ پیار کے پڑھتا رہے منتر ساجد، جن کی فطرت ہو ڈسنا وہ ڈسا کرتے ہیں۔ اور میں حیران ہوں کہ قرآن پاک میں بھی اس کو بالکل واضح الفاظ میں بیان کر دیا گیا، سورۃ التین میں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، یعنی یہ ہیومن برین کے ساتھ، ہیومن ایکٹیویٹیز کے ساتھ بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ جب تک اس کی ایکٹیویٹی ہیومن برین میں رہتی ہے یہ اپنی بہترین ساخت پر ہے۔ اور پھر آگے اسی اگلی آیت میں فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے الٹا پھیر کر سب نیچوں سے نیچ کر دیا، یعنی وہ جو ریپٹائل برین دیا جب اس کا کسی نے استعمال کیا تو پھر وہ ان نیچوں سے بھی نیچ ہو گیا، درندوں سے بھی بدتر ہو گیا۔
درندوں سے بھی بدتر ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ جسے ہم درندہ کہتے ہیں وہ صرف اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنی غذا کے لیے کسی جانور کا چیڑ پھاڑ کرتا ہے، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وہ صرف اپنی بھوک مٹانے کے لیے کسی ایک ہی جانور کو چیڑ پھاڑ کرے گا، اور جب اس کی بھوک مٹ جاتی ہے تو وہی جانور اس کے قریب سے گزرے ہوتے ہیں ان کو کچھ نہیں کہتا۔ سانپ، آپ اگر اسے چھیڑے نا، آپ کے قریب سے آپ کے جسم کے ساتھ ٹچ کر کے نکل جائے گا، کچھ نہیں کہے گا، اور اگر وہ کہیں ڈس لے تو ایک بندے کو ڈسنے کے بعد اس کے پاس اتنا زہر نہیں بچتا کہ دوسرے کو ڈس لے، یعنی ان کا معاملہ تو یہ ہے۔ لیکن اب جب انسان کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ پھر کس طرح کی ڈسٹرکشن کرتا ہے۔ یہ تو انسانوں کو قتل پہ قتل کرتا جاتا ہے، ایک ایک فرد 10 12 18 افراد کا قاتل بنتا ہے، یعنی وہ درندگی کی انتہا پہ پہنچ جاتا ہے، درندوں سے بھی نیچے، یہی بات کیا، اور پھر اسے الٹا پھیر کر سب نیچوں سے نیچ کر دیا جاتا ہے۔ یعنی جو سب سے نیچ آپ کے پاس جانور ہیں، یہ ریپٹائل برین رکھنے والے یا جانوروں کا دماغ رکھنے والے درندے، آپ دیکھیں کہ جب انسان کی ایکٹیویٹی ریپٹائل برین میں پہنچتی ہے تو وہ ان درندوں سے بھی بڑا درندہ بن جاتا ہے، یعنی درندوں کو بھی مات دے دیتا ہے۔ کیا اہل عرب جو تھے ان میں یہ معاملہ نہیں موجود تھا کہ ایک چھوٹی سی بات پر لڑائی ہوتی تھی اور سالہ سال سے پھر وہ قتل و غارت جو ہے وہ چلی آتی تھی؟ کبھی پانی پینے پلانے پر جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پر جھگڑا، یعنی اس طرح کے جھگڑے ہوتے تھے۔ الطاف حسین حالی نے بڑا خوبصورت منظر پیش کیا۔ تو یہ قرآن نے بھی بتا دیا کہ اے انسان، تجھے میں نے بڑی بہترین ساخت میں پیدا کیا، اور بہترین ساخت کیا تھی؟ یہ ہیومن برین دیا جو تھنک کرتا ہے، سوچتا ہے، اور اس کی ہر ایکٹیویٹی جو ہے وہ پازیٹیو ہوتی ہے۔ لیکن پھر ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے الٹا پھیر کر سب نیچوں سے نیچ کر دیا، کہ جب وہ الٹا پھرتا ہے پھر سب نیچوں سے نیچ ہو جاتا ہے۔ اور علامہ اقبال، شاعر مشرق، فلاسفر، یعنی جنہیں کہنا چاہیے کہ وہ قوم کی ماں ہے، دیکھیں وہ اس حقیقت کو کس طرح جانتے تھے۔ وہ شہری لوگوں سے بالکل نا امید تھے، بالکل نا امید تھے۔ انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہوا ہے کہ میں ان لوگوں سے بالکل نا امید ہوں۔ اس لیے وہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ فطرت کے تقاضوں کی کرتا ہے نگہبانی، فطرت کے تقاضوں کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ یا تو یہ صحراؤں کے رہنے والے پینڈو دیہاتی لوگ جو ہیں یہ فطرت کے تقاضوں کی نگہبانی کرتے ہیں، یا پہاڑوں پہ کوہستانوں میں رہنے والے لوگ جو ہیں یہ شہری لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کا کام نہیں ہے، کیونکہ ہماری تو ایکٹیویٹی ہی پہنچتی ہے سیدھی ریپٹائل برین پر۔ ہم تو اپنے خلاف کو بات سن ہی نہیں سکتے، ہمیں تو سٹریس مینجمنٹ آتی ہی نہیں ہے۔ ادھر کسی نے بات کی، ادھر غصہ آیا اور ادھر وہ بندہ گیا۔ کیا ہمارے معاشرے میں یہی نہیں ہو رہا؟ یہ نہ صرف انفرادی سطح سے بلکہ جماعتی سطح پر اور قومی سطح پر بھی یہی معاملہ ہے، ایک دوسرے کی برداشت نہیں ہے۔ لیجئے جی، سب سے پہلا جو وصف ہے وہ ہے ٹیم ورک، مل جل کر کام کرنا۔ ٹیم ورک کے حوالے سے ہمیں چیونٹیوں کی زندگی پر نظر دوڑانی چاہیے۔ آپ نے اگر کبھی نیشنل جیوگرافی پر دیکھا ہو کہ اتنا بڑا اژدہا اور ہزاروں چیونٹیاں ایک ٹیم ورک کے نتیجے میں اس کو چمٹی ہوئی ہیں، اور چند ہی منٹوں میں اس کا صرف اور صرف وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی وہاں پہ نظر آتا ہے، باقی سب کچھ کھا جاتے ہیں ایک ٹیم ورک کے نتیجے میں۔ آپ کوئی میٹھا یا کوئی کھانے والی چیز کسی ایک جگہ پر پھینک کر دیکھیں، 2-4 گھنٹوں میں
آپ کو وہاں پر پوری کی پوری ٹیم چیونٹیوں کی نظر آئے گی، اور وہ اس وقت تک بس نہیں کرے گی جب تک وہ سارے کی ساری غذا اٹھا کر اپنے بلوں میں نہ لے جائیں، اپنے گھروں میں نہ لے جائیں۔ یہ ہے ٹیم ورک۔ کیا ہم اپنے اداروں میں بچوں کو یہ ٹیم ورک سکھا رہے ہیں؟ مل جل کر کام کرنا۔ کیا ہمارا سلیبس جو ہے وہ کما حقہ ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے؟ یہ کوشچنز ہیں جو ریز ہو رہے ہیں۔ یہ ٹیم ورک، میں حیران ہوں کہ جب میں اس ٹاپک کو تیار کر رہا تھا تو کچھ مواد مجھے رائد صاحب سے ملا، اور کچھ میں نے اقبالیات کو جب سٹڈی کیا تو حیرانگی کی بات ہے کہ تقریباً ہر ٹاپک پر، ہر اسکل پر علامہ اقبال کے اشعار موجود ہیں۔ وہ کتنا ذی شعور، کتنا عقل مند، کتنا ٹیمڈ اور کتنا ڈیولپڈ شخص تھا کہ یہ لوگ 1950 کے بعد یہ بات کر رہے ہیں، 1950 کے بعد ان صلاحیتوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور علامہ اقبال آج سے سوا صدی پہلے وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں۔ لیکن میں پھر حیران ہوتا ہوں کہ جب سیرت کے گوشوں سے مطالعہ کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سکلز وہاں پر بھی کما حقہ پریکٹس میں تھی۔ یہ ٹیم ورک کے متعلق ہی علامہ اقبال بتاتے ہیں کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ ٹیم ورک کا بہترین کہ ٹیم ورک سے ہی جو ہے وہ زندگی بنتی ہے۔ اس کے بعد سٹریس مینجمنٹ، کہ جو پنجاب ایجوکیشنل نیٹ ورک نے سلیبس لگایا ہوا ہے اس کی ہر کتاب میں، ایسے نہیں کتاب لگائی جاتی، اس کی ہر کتاب میں، ہر لیسن میں آپ کو یہ 34 سکلز موجود نظر آئیں گے، اور میں نے حوالوں کے ساتھ نوٹ کروایا ہے کہ کس لیسن میں کون سی سکل ہے، کس لیسن میں کس سکل کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ اب جو لیسن آؤٹ کمز ہیں وہ ٹیچر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب کہانی تو پڑھا دی جاتی ہے، لیکن اس سے آؤٹ کم کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کا مقصد کیا تھا پڑھانے کا، بچوں کو سکھانا کیا تھا۔ آج گھر میں اگر کوئی بڑی بیوی، والدہ یا والد چھوٹے بچے کو جب کہانی سناتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی پرپز ہوتا ہے۔ آپ نے پرانے بڑے کی کہانی سنائی کہ کس طرح ڈاکو آ گئے اور کس طرح ہمارے بڑوں نے ان کا مقابلہ کیا، تو وہاں پر وہ ان کو سکھا رہے ہیں کہ بریوری، گھبراتے نہیں ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ اس کا آؤٹ کم ہم نے لینا ہے۔ تو وہ انشاءاللہ میں ورکشاپ کے اینڈ پر آپ کے حوالے کروں گا۔ سٹریس مینجمنٹ، میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے کا اس وقت سب سے بڑا المیہ یہ ہے، یعنی جو مشکل حالات آتے ہیں اس سے نمٹنا تو ہمارے نہ کسی بڑے کو آتا ہے نہ چھوٹے کو آتا۔ ہماری قوم کا وصف ہی نہیں ہے مشکل حالات سے نمٹنا۔ فوراً ڈسٹریس ہو گئے، اس سے ڈس اپوائنٹمنٹ، نا امیدی، مایوسی، زندگی بس ختم ہو گئی۔ ایک سنہری اصول ہے کہ ہر ناکامی کے بعد کامیابی آتی ہے، اور ہر کامیابی کے بعد مزید کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے مسلسل جدوجہد کرنی پڑتی ہے، کیونکہ زندگی تو نام ہے مسلسل جدوجہد کا، جہد مسلسل کا۔ ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ ذرا سی کو ناکامی آئی، بندہ اس طرح مایوس ہوتا ہے کہ بس اب تو زندگی ہی ختم ہو گئی، اب تو پیچھے کچھ رہا ہی نہیں۔ محمود غزنوی کی مثال ہمارے سامنے زندہ مثال ہے کہ ایک دفعہ حملہ کیا سومناتھ کے مندر پر، ناکامی، دوسری دفعہ حملہ کیا، ناکامی۔ اب آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح کہ 70ویں دفعہ جب وہاں پر حملہ کیا تب کامیابی ملی۔ ہماری اسلامی تحریک کی شخصیتوں کو اٹھا کر تو دیکھیے کتنی زبردست سٹریس مینجمنٹ ہوگی۔ جب ایک ناکامی ہوئی تو کس طرح کی شرمندگی اٹھانی پڑی ہوگی، اپنی فوج میں بھی، اپنی عوام میں بھی، کیونکہ اتنے زیادہ وسائل استعمال کر کے کہاں افغانستان سے چلے، کابل سے چلے اور ادھر پہنچے،
اور لیکن ناکامی ہو گئی. پھر دوسرا حملہ آ کے کیا, پھر تیسرا کیا, 70ویں حملے میں جا کر کامیابی حاصل ہوئی. بہترین مثال سٹریس مینجمنٹ کی. لہذا ناکامیوں سے نہیں ڈرتے. ہر ناکامی کے بعد آپ نے ایک جہد مسلسل کرنا ہے اور اللہ کی ذات پہ یقین رکھنا ہے, تو انشاءاللہ العزیز ہر ناکامی کے بعد کامیابی آپ کے قدم چومے گی, اگر آپ اپنے جہد کو, اپنی کوشش کو, اپنی سعی کو, اپنی محنت کو برقرار رکھیں. ہاں ناکامیوں سے سیکھا جاتا ہے, ناکامیوں سے سیکھا جاتا ہے. ناکامی ہوئی, آپ پوری اسٹریٹجی اپنی دیکھتے ہیں, اپنی پوری پلاننگ دیکھتے ہیں, کہاں پہ خامی رہ گئی تھی, کیا مسئلہ ہوا تھا, اس سے سیکھ کر پھر آگے چلتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ایڈیسن نے ہزاروں تجربات کیے. یہ جس نے یہ بلب ایجاد کیا اس نے ہزاروں تجربات کیے, غالباً 1200 1250 کے لگ بھگ, کہیں پہ 5000 بھی لکھے ہوئے ہیں. ہر دفعہ ناکامی ہوئی, لیکن اس نے سیکھا کہ ہاں اس کمبینیشن میں, اس کمبینیشن میں, اس کمبینیشن میں ایسے ایسے ایسے. اور پھر جب اس کو کامیابی حاصل ہوئی تو کسی نے یہ کہا تھا کہ کتنا ناکام شخص کہ جو 5000 ناکام تجربات کرتا ہے. تو ایڈیسن کو جب یہ پتا چلا تو اس نے کیا کہا, اس نے کہا نہیں, میں ناکام نہیں ہوا, میں نے تو 4999 وہ طریقے دریافت کیے جس سے لوگ ناکام ہوتے ہیں, اور 5000 دفعہ وہ طریقہ دریافت کر لیا جس سے لوگ کامیاب ہوتے ہیں. تو جذبہ اس طرح کا ہونا چاہیے. اگر تو وہ بھی ڈسٹریس ہو جاتا, ڈس اپوائنٹمنٹ کا شکار ہو جاتا, مایوس ہو جاتا, سٹریس مینجمنٹ اسے نہ آتی, تو پھر کیا ہونا تھا, آج ہم بلب کی روشنی میں موجود نہ ہوتے. سو ہمت نہیں ہارنی. آپ کو زندہ مثال ملتی ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں مکہ میں تبلیغ کر کر کے جب دیکھا کہ یہاں سے وہ رزلٹس نہیں مل رہے جو کہ مجھے درکار ہیں, تو کیوں نہ میں وادی طائف چلا جاؤں. تو وہاں پر چلے گئے, اور اس وادی طائف میں ایک دن میں وہاں کے شریر لڑکوں نے پتھر مار مار کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں سب سے بھاری دن وادی طائف کا دن تھا. لیکن آپ تو پھر بھی نہ گھبرائے تو آپ پھر بھی نہیں مایوس نہیں ہوئے, بلکہ پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا اور اس نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے اللہ نے بھیجا ہے, میں ان پہاڑوں کے اوپر قدرت رکھتا ہوں, جن لوگوں نے آپ کے اوپر ظلم کی ہیں اگر آپ حکم فرمائے تو میں ان پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں, ساری وادی ملیا میٹ ہو جائے گی. لیکن فرمایا نہیں, مایوس نہیں ہوئے کہ شاید ان کی نسلوں سے ہی کوئی راہ حق کا دیوانہ پیدا ہو, اس لیے معاف فرما دیا. تو سٹریس مینجمنٹ سیکھنی ہے. ہم گھبراتے بہت جلدی ہیں, اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما دیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ, کہ ہم نے تو انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. اب یہ انسان جو ہے یہ اپنی زندگی بڑی سہل بنانا چاہتا ہے, یعنی خالق کائنات پیدا کرنے والا وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے تو انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ, اور یہ جو ہے یہ اس دنیا میں جنت ڈھونڈنے کی طرف چلا ہوا ہے. یہاں پر تو زندگی گزارنی ہے مشقت میں, اور یہ زندگی اس طرح کی ہوگی کہ کبھی آسانی کبھی مشکل, کبھی آسانی کبھی مشکل, کبھی کامیابی کبھی ناکامی, اسی طرح ہی چلنی ہے. جیسے سورۃ الانشراح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما العسر یسرا, بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے. یہ فارمولا تو وہاں پر بھی بتا دیا گیا سٹریس مینجمنٹ کا قرآن پاک میں, بہترین مثال. بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے. تو کیوں گھبراتے ہیں؟ ہم نے اپنے بچوں کو خصوصاً اپنے ٹیچرز کو یہ سکھانا ہے کہ مشکلات سے گھبرانا نہیں ہے, کیونکہ ٹیچر کے کردار سے سب سے زیادہ بہترین امپیکٹ بچوں کے اوپر جاتا ہے. تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے.
स्ट्रेस मैनेजमेंट की बेहतरीन मिसाल, घबराने की कोई जरूरत, तुम ये बातें मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। नेक्स्ट, सेल्फ अस्टीम, इसके ऊपर मेरी पूरी एक वर्कशॉप मौजूद है 2 घंटे की, सेल्फ अस्टीम के ऊपर, जिन लोगों ने सुनी हो पहले। इज्जत नफ्स जिसे आप कहते हैं, जिसे अल्लामा इकबाल खुद ही कहते हैं, ये किसी बच्चे की लाइफ में इतनी अहम है कि अगर वो तालीमी मैदान में कामयाब होना चाहता है तो आज माहिरीन ये बात साबित कर चुके हैं कि उस बच्चे की सेल्फ स्टीम रेज करे। कुदरत हर बच्चे को सेल्फ स्टीम देकर भेजती है। आपने मुआयना किया होगा कि कभी 2 बच्चे खेल रहे हों, एक का तल्लक अमीर घर से हो, एक का तल्लक गरीब घर से हो, उनके खेलने के अंदाज में आप कोई फ़र्क नहीं देखेंगे, उनकी दोस्ती में आप कोई रुकावट नहीं देखेंगे, क्योंकि गरीब अपने आप को गरीब समझते नहीं है और अमीर अपने आप को अमीर नहीं समझ रहा, क्योंकि कुदरत ने दोनों को सेल्फ स्टीम बराबर देकर भेजी। यही वजह है कि जब एक बच्चा बोस्ट करता है, बच्चे के साथ खेलने के लिए आया तो उसने फौरन रिमोट जेब में से निकाला, गाड़ी फेंकी और रिमोट से गाड़ी चलाना शुरू कर दी और कहा कि मेरे पापा मेरे लिए गाड़ी लेकर आए हैं। अब वो जो बच्चा गरीब बच्चा है वो भी जेब में हाथ डालता है और बाहर निकालता है तो 2 टॉफियां दिखाता है, मेरे पापा देखो मेरे लिए टॉफियां लेकर आए हैं। सेल्फ स्टीम इंतहा की, उसने महसूस ही नहीं किया कि मैं किसी हवाले से इससे कमतर हूं या मेरा बाप किसी हवाले से इससे कमतर है। अगर उसके लिए गाड़ी लेकर आया तो मेरे लिए टॉफियां लेकर आया। मेरी बात अंडरस्टैंड कर रही हैं? लेकिन हमारे एजुकेशनल सिस्टम में बच्चे की सेल्फ अस्टीम को इस तरह गिराया जाता है कि जैसे कि टीचर को मकसद ही यही दिया गया है कि हर बच्चे की सेल्फ अस्टीम नीचे गिरा दो। टीचर जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से बच्चे की सेल्फ अस्टीम गिराती है, जब डायरेक्ट उसकी शख्सियत को निशाना बनाती है। तुम तो हो ही निकम्मे, तुम कभी पास नहीं हो सकते, तुम ये तुम वो, हर बच्चे के सामने उसकी तजलील की जाती है, सेल्फ अस्टीम ये नीचे गिरती है। वो बच्चा जो पहली परफॉर्मेंस दे रहा था अब उससे भी जाता रहा। मैं हैरान हूं कि अहले अरब जहां पर बहुत सारी स्किल से डायरेक्ट वाकिफ थे, सेल्फ अस्टीम से किस तरह के वाकिफ थे वो, कि इज्जत नफ्स अहले अरब में इंतहा की थी कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया और चैलेंज हो गया मक्के के तारों को, उनके बुतों को, उनके मजहब को एक चैलेंज हो गया कि तमाम ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म, माबूद सिर्फ अल्लाह ही है। तो चैलेंज, खुला चैलेंज, और उनकी तो माईशत ही उसके ऊपर थी, उनका तो खाना पीना ही उन चढ़ावों के ऊपर था। वो तो जो काफिला लेकर जाते थे तजारत करने के लिए, उनको जो राहें खुली मिलती थी, बहरी कदाक और रास्ते के डाकू ने नहीं लूटते थे, वो तो सिर्फ इसी वजह से कि हमारे कबीले का बुत वहाँ पर पड़ा हुआ है, हमने तो हर साल वहाँ पर जाके चढ़ावे चढ़ाने हैं, लिहाजा इनके काफिले को कुछ नहीं कहना, ये बाहिफाजत गुजरेगा। इस तो तकरीम इस तरह की थी कि बादशाह अपने महलों में उन काफिलों के सरदारों को बुलाया करते थे। क्या अबू सुफियान को नहीं बुलाया गया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक पूछने के लिए बादशाह के दरबार में हबशा में? तो ये था उनका, अब उसको चैलेंज हो गया। तो क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहले दिन से ही ये ज़द्दो-खौफ वाला मामला शुरू हो गया, आपको मारना शुरू कर दिया, पत्थर मारने शुरू कर दिए? नहीं, आपकी इज्जत नफ्स को मजरू किया गया सबसे पहले, कि कोई बंदा उस वक्त मर जाता है, कुछ नहीं कर सकता जब उसकी इज्जत नफ्स ना रहे। तो सबसे पहले आपकी इज्जत नफ्स को जो मजरू किया गया वो इस तरह कहा गया कि तेरा तो कोई बेटा ही नहीं है, तू तो बेनामो निशान ही जाएगा इस दुनिया से। क्योंकि अहले अरब में बेटा एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी।
آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ باپ کا نام جو ہے وہ بیٹے کے نام کے ساتھ ہوتا تھا. باپ کا نام بیٹے کے نام کے ساتھ ہوتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ جب قاسم آپ کے گھر میں پیدا ہوئے پھر فوت ہو گئے تو آپ کو ابو القاسم یعنی قاسم کے والد ابو بکر کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ بکر کے والد. تو بیٹا بہت بڑی چیز تھی اہل عرب میں. اور آپ کو کہا گیا عزت نفس سیلف اسٹیم مجروح کرنے کے لیے کہ یہ بندہ کام ہی نہیں کر سکے گا, اس طرح کی بات ہی نہیں کر سکے گا جب ان کی سیلف اسٹیم گرا دی جائے گی. تو کہا کہ تو نے بے نام و نشان جانا ہے, تیرا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے ہی بیٹیاں. تو پھر ظاہر ہے دل کو چوٹ تو لگی, لیکن اللہ چونکہ ساتھی تھا تو ساتھ ہی پھر وہ صورت نازل ہوئی جس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. کہ بے شک اللہ نے تمہیں حوض کوثر عطا کر دیا. کوثر فراوانی, نعمت کی فراوانی, ان گنت, ان لمیٹڈ. اور بے شک تیرا دشمن ہی بے نام و نشان جانا ہے, تو نے نہیں. تیرا تو ذکر اللہ نے بلند کر دیا. تو دیکھیں وہ اہل عرب نے جو سب سے پہلا اٹیک کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیا تھا؟ عزت نفس, سیلف اسٹیم نیچے گرانے کے لیے. اور اللہ نے پھر آپ کی عزت نفس اس طرح بتائی, اس طرح بڑھائی. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. آپ کو حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ جو حوض کوثر ہوگا تا قیامت والے دن, وہ جنت کی ایک نہر, 2 نہریں جو ہیں وہ اس میں آ رہی ہوں گی, اور اس کا پانی اتنا صاف اور شفاف ہوگا کہ برف سے زیادہ سفید, دودھ سے زیادہ سفید ہوگا. اور اس طرح شیریں اور میٹھا ہوگا کہ جس طرح کے شہد ہوتا ہے, اور اس طرح ٹھنڈا ہوگا جس طرح کے برف ہوتی ہے. بلکہ جو حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ برف سے زیادہ ٹھنڈا, شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید, وہ حوض کوثر. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ اس دن جس شخص نے وہ پانی پی لیا حوض کوثر سے اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی, اور جس کو اس دن حوض کوثر کا پانی نہ ملا اس کی کبھی جو ہے وہ پیاس ختم نہیں ہوگی. یعنی اس طرح کا خیر کثیر آپ کو عطا کیا گیا. تو یہ سیلف اسٹیم یہ نہ صرف ہمیں اپنی بڑھانی ہے بلکہ اپنے سٹوڈنٹس کی بھی بڑھانی ہے. خدائے لم یزل کا دست قدرت تو, زباں تو ہے, یقین پیدا کر ہے غافل کے مغلوب گماں تو ہے. ہم ایسے ہی بھولے ہوئے ہیں, ہم تو اللہ کی زبان ہیں, اللہ کا کلام ہمارے منہ سے نکلتا ہے. لہذا یہ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو, زباں تو ہے, یقین پیدا کر غافل کے مغلوب گماں تو ہے. لہذا اپنی سیلف اسٹیم, اپنی عزت نفس اس کو مجروح نہ کیجیے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یعنی وہ خودی جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پروان چڑھایا وہ اس انتہا کو پہنچ گئی کہ آج تک کبھی اللہ نے کسی دوسرے بندے کو, کسی دوسرے پیغمبر کو یہ نہیں پوچھا تھا کہ بتا اب تو مجھے ملنا چاہتا ہے یا اس دنیا میں رہنا چاہتا ہے. یہ واحد مثال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا اپنے حقیقی دوست کو ملنا چاہتے ہو یا بھی اس دنیا میں رہنا چاہتے ہو؟ تو آپ نے پسند فرمایا کہ نہیں, میں اپنے حقیقی دوست کو ملنا چاہتا ہوں. اور جب آپ نے خود یہ واقعہ بیان کیا اپنی وفات سے پہلے کہ اللہ نے اپنے بندے سے پوچھا کہ بتا کہ اب تو اپنے حقیقی دوست سے ملے گا یہاں کے, تو یہ الفاظ ایسے تھے کہ باقی سب صحابہ تو کچھ اور ہی سمجھے, لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً سمجھ آ گئی, زاروں قطار ہونے لگ پڑے. بھئی دوست تھے نا, ریئل دوست تھے, ہمراز تھے, تو فوراً سمجھ آ گئی. صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا کہ نوید آ گئی, پیغام آ گیا, اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں زیادہ دیر نہیں رہیں گے. یہ معاملہ.
تو خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ گول سیٹنگ دیکھیں، افراد بھی وہیں کامیاب ہوتے ہیں، جماعتیں بھی وہیں کامیاب ہوتی ہیں، قومیں بھی وہیں کامیاب ہوتی ہیں جو اپنے گول سیٹ کرتی ہیں، جو اپنے مقاصد کو متعین کرتی ہیں، جو یہ طے کرتی ہیں کہ ہم نے کس مقام پر پہنچنا ہے۔ ہم کہا کرتے ہیں کہ ہر شخص کو خواب دیکھنے چاہیے، کیونکہ جو خواب نہیں دیکھتا وہ اس میں تحریک پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ خواب کھلی آنکھوں کے خواب ہیں، رات کو نیند میں آنے والے بے ہنگم خوابوں کی بات نہیں کر رہا۔ علامہ اقبال نے اگر خواب دیکھا تھا تو وہ بند آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اس برے صغیر پاک و ہند کے لیے ایک مسلمانوں کے لیے ایک جداگانہ ایک علیحدہ مملکت ہونی چاہیے جہاں پر یہ اسلام کے زرعی اصولوں پر عمل کر سکیں، اور اسلام کے چہرے پر گزشتہ بادشاہتوں سے جو دھول پڑ چکی ہوئی ہے اس کو یہ صاف کر کے اسلام کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے لا سکے۔ یہ کھلی آنکھ سے خواب دیکھا۔ پھر ان کی شاعری نے ایک وہ تحریک پیدا کی برے صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں میں، اور پھر قائد اعظم کی قیادت میں ایک گول سیٹ ہوا کہ ہمیں پاکستان حاصل کرنا ہے۔ ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ ہمارا رہن سہن ان سے مختلف، ہمارے ہیرو ان کے دشمن، ان کے دشمن ہمارے ہیرو، لہذا کیسے یہ گاؤں ماتا کی پوجا کریں، ہم اس کو کاٹ کر کھائیں، ہم ایک اللہ واحد کی عبادت کریں، یہ کئی بتوں کی پوجا کریں، ہمارا رہن سہن مختلف، ہمارا کھانا پینا مختلف، ہمارا کلچر بالکل ڈیفرنٹ، لہذا ہم ایک ملک میں اکٹھے نہیں رہ سکتے، ہمیں ایک علیحدہ وطن چاہیے اسلام کے باسیوں کے لیے۔ ایک گول سیٹ کیا اور پھر اس گول کی تکمیل کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ تو جب تک گول سیٹنگ نہیں ہوتی اس وقت تک بات نہیں بنتی۔ مکہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر بہت زیادہ مظالم ہوئے تو ایک گول سیٹ کیا ہوا تھا۔ گول کیا تھا کہ پہلے ایک مناسب تعداد میں جماعت تیار ہو جائے جو پھر چیلنج کر سکے اس نظام کو، لیکن جب تک وہ مناسب تعداد میں جماعت تیار نہیں ہوتی اس وقت تک حکم تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ باندھے رکھو، ہاتھ اٹھانے نہیں ہیں۔ کیا وہ صحابہ نعوذ باللہ کو بزدل تھے؟ اگر ان کے اوپر حملہ ہوتا تھا، اگر ان کو مارا جاتا تھا تو وہ 10-12 کو مار کر خود مرتے، لیکن نہیں۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لے لیں، ان کی زوجہ کی مثال لے لیں، اف تک نہیں کہا، اور اتنا ظلم کہ آپ کی ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ، ایک بازو ایک اونٹ کے ساتھ، دوسرا بازو دوسرے اونٹ کے ساتھ، اور چاروں اونٹوں کو دوڑا دیا گیا اور جسم کے چیتھڑے اڑ گئے، لیکن ہاتھ نہیں اٹھایا۔ کفو ایدیکم، ہاتھ بندے رکھنے ہیں، کیونکہ جب ہاتھ اٹھاؤ گے تو یہ ساری جماعت کو ختم کر دیں۔ لیکن وہ ایک گول سیٹ کیا تھا۔ پھر جب وہ جماعت اس تعداد کو پہنچ گئی اور اس کو ایک مستحکم مسکن مل گیا مدینہ کی شکل میں، تو آپ نے تو پھر 1 سال بھی آرام نہیں کیا، فوراً سپاہی بھیجے، فوراً صحابہ بھیجے، اکنامک بلاکیج، ان کے قافلے کے راستے بند کرو تاکہ زد پڑے ڈائریکٹو کی معیشت پر، اور یہ سانپ جو ہے یہ بل سے باہر نکلے۔ تو گول سیٹنگ جب تک نہیں ہوگی، جب تک آپ کی نظر ہدف پر نہیں ہوگی، آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو نظر اپنے ہدف پر ہو، آپ ایک راستہ طے کر رہے ہیں، آپ نے ایک لمبا سفر طے کرنا ہے، اب جا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہو صلاح الدین ایوبی، بیت المقدس کو آزاد کرانا تھا، ہدف یہ تھا، مقصد یہ تھا۔ تو جب نکلتے تھے
تو اس ہدف کو پورا کرنے کے لیے، اپنی کمک کو بحال کرنے کے لیے ارد گرد کی ریاستوں کو پہلے فتح کرتے رہے، لیکن اصل ہدف وہ تھا بیت المقدس کو آزاد کرانا۔ اور پھر جب دیکھ لیا کہ اب کمک بہار رہے گی، پیچھے سے رسد پہنچتی رہے گی، تو حملہ کیا اور الحمدللہ اللہ نے ساتھ دیا اور بیت المقدس آزاد کروا لیا۔ اور پھر تاریخ کے اوراق میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ آزاد کروایا تو 13 لاکھ فوج عیسائیوں کی پوری دنیا سے آ گئی۔ ہر ملک نے اپنے بہترین سپاہی اور کمانڈر بھیج دیے کہ بیت المقدس واپس لیا جائے کیونکہ یہ عیسائیوں کی ملکیت ہے۔ 13 لاکھ فوج، اور دوسری طرف کتنی فوج؟ صرف 55,000، اونلی 55,000۔ اور مغربی تاریخ دان بھی حیران ہیں کہ یہ کس طرح کا مقابلہ تھا کہ جب وہ آئے گراؤ کرنے کے لیے تو صلاح الدین ایوبی نے صرف 35,000 فوج ساتھ لی، 20,000 بیت المقدس کے قلعے کے اندر ہی چھوڑی، اندر سے حفاظت کرو، اور خود باہر سے حملے کیے، اور وہ حال کر دیا اس فوج کا کہ اس کے بادشاہ نے بلا کر صلح نامہ کے اوپر دستخط کروائے کہ ہمیں آزادی سے یہاں سے نکلنے کا موقع دو، واپس ہم چلیں جائیں سمندر کے راستے سے۔ تو یہ تھے ہمارے لیڈر کہ جب گول سیٹنگ ہے، ہدف کا تعین کر لیا ہے تو مقصد اس کو بچانا ہے، پہلے فتح کرنا تھا اور پھر اب اس کو بچانا تھا۔ لہذا اس گول کی سیٹنگ کے لیے آپ میں جو گر ہونے چاہیے وہ وہی ہیں، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ عمل ہی ہے نا جو انسان کو بہت آگے لے جاتا ہے۔ جیسے اقبال نے اپنے کسی شعر میں یہ کہا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تو انسان کا مقابلہ نہ کر، کیونکہ جو انسان میں ولولہ، تحریک اور جذبہ ہے وہ فرشتوں میں نہیں ہے، اس لیے اللہ نے تجھے جو کام سونپا ہے بس اللہ کی عبادت کر اور اس کا طواف کرتا رہ۔ جبکہ انسان ساری خصوصیت ہونے کے باوجود، بدی اور نیکی دونوں کی خصوصیت ہونے کے باوجود، وہ اپنی تحریک، جذبے، ولولے اور عشق کے ساتھ جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو پھر اس کا کوئی ثانی نہیں ہوتا۔ تو بہرحال جو 34 سکلز ڈیولپ ہونی چاہیے، جس میں سے 4-5 کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا سلیبس کما حق ہو ان چیزوں کو پورا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ میں کچھ مثال کے طور پر صرف 2 کتابوں کا ہم نے آپریشن کیا تھا، انشاءاللہ باقی کتابوں کا بھی یہ سارے کا سارا آپریشن کر کے آپ کے حوالے کریں گے۔ لہذا جب ٹیچرز پڑھائیں تو اس لیسن میں جس سکل کا ذکر ہے پھر اس کو ہائی لائٹ کیا جائے، اس کو ہائی لائٹ کیا جائے کہ یہ مقصد ہے اس لیسن کو پڑھانے کا۔ Mohammed, ta bonté est immense. Ya Mohammed, tu es la référence. Tu nous as guidés à la vérité. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا